آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع انشاءاللہ العزیز پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسکراہٹیں اور ان میں کچھ حکمتیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسکراہٹیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا بھی حکمت سے لبریز ہے۔ عرفہ کی شام کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی امت کی بخشش کی دعا کی۔ عرفہ 9 ذی الحجہ جس کو ہم حج کا دن کہتے ہیں، یہاں 8 ذی الحجہ ہوتی ہے اور 9 ذی الحجہ میدان عرفات میں حجاج جو ہیں، حجاج کرام، حاجی حضرات اکٹھے ہوتے ہیں اور یہ دن اللہ تعالیٰ کو بڑا پیارا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس کی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ۔ شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے، مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے۔ اور عرفہ کے دن کی یہ فضیلت ہے کہ پچھلے اور آئندہ سال کے گناہ ایک روزہ رکھنے سے، عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہی وہ شام ہے، یہی وہ دن ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو یہی وہ میرے آدم کے بیٹے ہیں، اولاد آدم ہیں، اپنا گھر بار علاقہ چھوڑا ہوا ہے، ایک لباس پہنا ہوا ہے اور اللہ کی تسبیحات تحمیدات بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے لوگوں کو، خاص کر جو میدان عرفات میں ہوتی ہیں، جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو اس موقع پر، اس اہم ترین موقع پر پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے لیے بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں اور ساتھ عرض یہ کرتے ہیں، ایک خاص جو اسپیشل رعایت لے کر دی وہ یہ کہ اگر میرے امتی سے کسی دوسرے امتی پر کوئی زیادتی ہو جائے تو یا اللہ اس کا بدلہ خود دے کے اس کو معاف کرنا ہے، جس پر زیادتی ہوئی ہے اس کے جتنا اس پہ ظلم ہوا ہے اس کا بدلہ دینا ہے، نیکیاں دینی ہے، اجر بڑھا دینے ہیں، اور جس نے ظلم کیا ہے اس کی نیکیاں نہ چھینی جائیں، نہ اس مظلوم کے گناہ اس کے پلے میں پڑے۔ یعنی خاص رعایت یہ آپ نے مانگی، معاملہ ڈیلے ہو گیا، یہ معاملہ مؤخر ہو گیا۔ پھر آپ نے مزدلفہ کی دن یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ یہ چھوٹی رعایت نہیں ہے کہ اگر کوئی کمی بیشی زیادتی ہو گئی ہے، اصول تو یہی تھا نا کہ مظلوم کو یا تو ظالم کی نیکیاں ملیں گی یا مظلوم کے گناہ ظالم کے پلے میں پڑیں گے، پھر معافی ہے۔ تو آپ نے یہ عرض کی کہ یا اللہ آپ اپنی طرف سے اجر دے کے معاف کر دیں۔ چنانچہ اگلے مزدلفہ کے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہو گئی تو آپ مسکرائے، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ اللہ اکبر! یہ چھوٹی رعایت نہیں ہے جو اللہ کے نبی نے اپنی امت کے لیے لی ہے، بہت بڑی رعایت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرائے؟ تو آپ فرماتے ہیں، میں نے شیطان کو دیکھا اپنے سر پہ خاک ڈال رہا تھا اور بھاگ گیا ہے کہ اس کے تو دکھ کی انتہا نہیں رہی کہ یہ ایک طریقہ تھا کہ جس کے ذریعے سے میں نے لوگوں کی نیکیاں برباد کروانی تھی، اس میں بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رعایت لے لی ہے۔ تو اس وقت آپ مسکرائے، میرے نبی نے تبسم فرمایا، خوشی ہوئی نا۔ ایک تو خوشی یہ بھی تھی کہ میری امت کو رعایت مل گئی، خصوصی پیکج مل گیا، اور دوسری خوشی شیطان کا دکھ دیکھا، واویلا دیکھا کہ وہ سر پہ خاک ڈالتا ہوا بھاگ گیا۔ انسان عقل اور جذبات دونوں سے مل کر بنتا ہے، دونوں کا مرکب کہہ لیں، آمیزہ کہہ لیں۔ انسان میں عقل بھی ہے، جذبات بھی ہے، اور دونوں چیزیں ہوں تو پھر انسانیت مکمل ہوتی ہے۔ جذبات، ایموشنز جو ہیں وہ تو ہر ایک میں موجود ہیں، خوشی، غمی، محبت، نفرت، سکھ، دکھ، یہ چیزیں تو ہوتی ہیں۔
تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ تبسم فرمایا، مسکراہٹ فرمائی، اس میں حکمتیں ہیں۔ خوشی کے جذبات کا جہاں پہ اظہار کیا، خوشی کا اظہار کیا، اس میں بھی ہمارے لیے اسباق ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن چیزوں پر خوش ہوتے تھے۔ اپنی امت کے لیے سہولتیں پیدا کر کے آپ خوش ہوئے، اور اب آپ کا امتی کو کھڑا ہو کے آپ کی امت کو معاذ اللہ کافر بنانا شروع کر دے کہ دوزخ میں پھینک کے چھوڑنا ہے، تو اس پہ تو اللہ کے نبی خوش نہیں نہ ہوں گے۔ اسی طرح جب پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ داخل ہوئے، کچھ کہتے ہیں کہ بوقت ہجرت یہ جو انصار کی بچیاں تھیں انہوں نے یہ نعتیہ کلام پڑھا، کچھ کہتے ہیں تبوک سے جب آپ لوٹے تھے اس وقت پڑھا، کچھ کی رائے ہے کہ دونوں مواقع پر پڑھا ہے۔ یہ مجھے زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے کہ دونوں مواقع پہ یہ کلام پڑھا گیا، کیونکہ نعت ایک کئی مواقع پہ پڑھی جا سکتی ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ طلع البدر علینا، یہ بڑی مشہور نعت ہے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع انت شرفت المدینہ یا خیر داعی۔ یہ وہ نعتیہ کلام ہے جو انصار کی چھوٹی بچیوں نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کرنے کے لیے، خوش آمدید کہنے کے لیے، ریسیو کرنے کے لیے پڑھا۔ بڑا پیارا کلام ہے، اس کا ترجمہ بعد میں بتاتا ہوں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان بچیوں کے پاس سے گزرے نا، چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، اور آپ کی بھی 4 بیٹیاں ہیں، تو جب خود بندہ اپنی بچیوں کو پال چکا ہو نا، اتنا تو زیادہ تجربہ ہوتا ہے بچی کی نفسیات کا، اس کو خوش کرنے کا ہے، اور آپ تو ہر معاملے میں عقل کی منتہا پر پہلے ہی تھے، اللہ نے آپ کو پہلے ہی عقل کی انتہا پر فائز کیا ہوا تھا۔ آپ جب ان بچیوں کے پاس سے گزرے تو مسکرا کے کہتے ہیں کہ مجھے تم سے محبت ہے، پیار ہے۔ تو بچیاں بھی آگے کہتی ہیں جی ہمیں بھی آپ سے محبت اور پیار ہے۔ اللہ کے نبی اس وقت بھی مسکرائے۔ یہ انصار کے نصیبے کی بات ہے نا، ہاں جی، انصار کے نصیبے کی بات ہے۔ انصار کے ساتھ بھی محبت، ان کی آل اولاد کے ساتھ بھی اللہ کے نبی کو محبت ہے۔ تو یہ چھوٹی بچیاں، ان سے آپ نے محبت کا، قربت کا اظہار کیا۔ تو جو وہ نعتیہ کلام پڑھ رہی تھی اس کا ترجمہ سن لیں۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، ثنیات الوداع، پہاڑوں کے اندر سے ہمارے پاس جو ہے نا وہ 14ویں کا چاند طلوع ہو چکا۔ ثنیات جو ہے نا وہ ثنیت ان کی جمع ہے، اور ثنیہ کی ایک جمع ثنایا بھی آتی ہے۔ یہ سامنے کے 2 دانت ہیں نا، ان میں سے ایک کو ثنیہ کہتے ہیں، دونوں کو یعنی ثنیہ، سامنے کے 2 دانت ایک ایک کر کے کہیں گے تو ثنیہ، اس کی جمع ثنایا بھی ہے، ثنیات بھی ہے۔ تو اس کے ارد گرد چونکہ اور یہ منہ پورا ہوتا ہے، تو گھاٹی جو پہاڑوں کے اندر ایک تنگ رستہ ہوتا ہے نا، اس کو بھی ثنیات کہتے ہیں۔ ثنیات الوداع مدینہ منورہ میں وہ مقام تھا کہ جہاں سے مدینہ کے لوگ اگر کوئی مکہ مکرمہ سے ان کو ملنے آتا نا تو اس کو ویلکم کرنے جاتے تھے، اور کوئی جانا ہوتا تھا تو اس کو سی آف کرتے تھے۔ یہ وہ ایک ان کی خاص جگہ تھی، ثنیات الوداع۔ تو اس جگہ سے نسبت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 14ویں رات کا چاند یہ ثنیات الوداع سے ہمارے اوپر طلوع ہوا ہے، یعنی وہ رستہ جہاں سے عام لوگ آتے تھے وہاں سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، جب تک اللہ کے لیے یہ پکارنے والے پکاریں گے ہمارے اوپر اللہ کا شکر واجب ہے۔ ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، اے اللہ کے رسول آپ جو حکم لے کر آئے ہیں اس پر عمل کیا جائے گا۔ یہ جذبہ اطاعت کا اظہار ہے، اللہ اکبر، کہ آپ بات کہیں ہم مانیں گے۔
انت شرفت المدینہ یا خیر داعی، آپ مدینہ منورہ میں آ گئے، مدینہ منورہ کو عزتیں مل گئی ہیں، اے بہترین پکارنے والے۔ کتنا پیارا کلام ہے جو بچیوں نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ میں آمد کے موقع پر پڑھا، تو ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور مسکرا کے ان سے بات کی، اور بچیوں سے یہ کہا کہ مجھے تم سے محبت ہے، تم پیاری ہو، تو بچیوں نے بھی آگے یہ مسکرا کے جواب دیا، تو اللہ کے نبی اس وقت مسکرائے، تبسم فرمایا۔ دیکھو یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز ہے کہ آپ کی مسکراہٹ پر بھی کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ آج کے موضوع میں کوشش کروں گا کہ آپ جہاں جہاں مسکرائے اس میں حکمتیں کیا ہیں یہ بھی کچھ واضح کی جائیں۔ اسی طرح جب دوست احباب اپنے صحابہ میں بیٹھتے تھے تو آپ کا مزاج بڑا خوش و خرم ہوتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج خوش و خرم ہوتا تھا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ روم کے رہنے والے تھے، مکہ مکرمہ میں آپ نے قیام فرمایا، وہاں پہ کاروبار کیا، بڑا مال کمایا۔ جب مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ آنے لگے تو ظاہر ہے یہ مالدار تھے، مکہ کے لوگوں نے ان کو تنگ کرنا چاہا، ان کا راستہ روکنا چاہا۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تیر انداز تھے، اپنا جو ہے نا تیر وہ تانت لیا، ان کی طرف کر لی، کمان سنبھال لی، کہنے لگے سن لو تمہیں پتہ ہے کہ میرا نشانہ چوکتا نہیں، تو میرے پاس جتنے تیر ہیں نا جب تلک میں یہ تم پہ چلانا نہ لوں گا تب تلک تم میرے پاس نہیں آ سکتے، تو فیصلہ کر لو، اتنے تو میں بندے تمہارے لے جاؤں گا جتنے تیر ہیں، یہی دوسرے لفظوں میں کہا نا۔ اب ان کو بھی پتا تھا کہ صہیب کا نشانہ چوکتا نہیں رضی اللہ تعالیٰ، کہتے ہیں صہیب جب تم مکہ میں آئے تھے تو تم غریب آدمی تھے، یہ مال تم نے مکہ میں کمایا ادھر چھوڑ کے جاؤ، یہ نہیں لے جانے دیں گے۔ اللہ اکبر، یہ میرے نبی کی تربیت ہے، سارا مال چھوڑ دیا، سارا مال، اکیلے تنے تنہا چل پڑے۔ اللہ اکبر، دنیا کے مال کی کوئی بادریشن نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت ہے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجوریں تناول فرما رہے تھے، اور ان کی ایک آنکھ پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، تو یہ کھجوریں ان کو بھوک لگی ہوئی تھی، سفر سے ہٹے ہوئے تھے، یہ بھی ساتھ اجازت لے کے کھجوریں کھانا شروع ہو گئے۔ سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجوریں کھانا شروع ہو گئے نا، تو ان کے کھانے کی سپیڈ تیز تھی، بھوک لگی ہوئی تھی، تو ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی دیکھیں ان کی آنکھ خراب ہے اور بڑی تیز کھجوریں کھا رہے ہیں، ان کی آنکھ کے اوپر درد نہیں ہو رہی؟ تو جب اللہ کے نبی نے کہا بھائی ہاں صہیب تمہاری تو آنکھ خراب ہے، سپیڈ بڑی تیز ہے، تو کہتے ہیں اللہ کے نبی میں دوسری طرف سے کھجوریں کھا رہا ہوں، اس طرف نہیں درد ہو رہی، تو اللہ کے نبی بھی مسکرا پڑے۔ تو یہ دیکھیں نا میرے نبی محفل میں کیا عالم ہوتا تھا، کوئی یہ نہیں کہ خوف طاری کیا ہوا ہے، قربت ہے نا، محبت ہے، اور ایک ہنسی پیدا کرنے کا انداز وہ نہیں جو تمسخر والا ہو۔ تمسخر والا کیا ہوتا ہے، کسی کی ایک کو نشانہ بنا لیتے ہیں، اس بیچارے کی پگڑی اچھالتے ہیں، گوبر باقی انجوائے کرتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہمارے ہاں تو یہی ہوتا ہے، اس کو کہ بس جی خوشی کر رہے ہیں، یہ خوشی کر رہے ہیں، یہ تو اس بیچارے کا اب کیا کہہ سکتے ہیں، اس کو خوب تنگ کر رہے ہیں، مہذب لفظوں میں یہی کہیں گے۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسکرانے کا انداز تھا وہ اس میں سبھی خوش ہوتے تھے، قربت تھی، ہمدردی تھی، یگانگت تھی، اپنا پن تھا، دوری نہیں تھی، طبقاتی تقسیم والی کیفیت نہیں تھی کہ جیسے ہمارے ہاں مصنوعی ایک لبادہ اڑا ہوتا ہے تقوی کا کہ جی ان کے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتے، ایسے ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ چیزیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہوئے اس طرح چیزیں ظاہر کرنا، آپ بتائیں سوال ہوتا ہے کہ نہیں؟
عام بندہ میں اور آپ کے امتی ہیں، چلو ایک عالم ہو اس کا بھی زیادہ معاملہ ہوتا ہے، وہ غلطی کرے زیادہ اس کی گرپ ہوتی ہے، تو اگر عالم بھی ہو اور سادات میں سے ہو تو وہ اس طرح کی امتیازی چیزیں کرے، اس کی زیادہ پکڑ ہوگی۔ جہاں منصب زیادہ ہے وہاں ذمہ داری بھی زیادہ ہے۔ تو بہرحال پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے بتایا نا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے نبی ایسے ہوا، آپ نے فرمایا اے صہیب تو نے بڑا کمال کا سودا کر لیا ہے۔ تو یہی وہ پھر آیتیں اتری کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جانیں تک بیچ دی ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یہ آیت ان کے بارے میں اتری۔ جب یہ کھجوریں وغیرہ کھائیں پھر سنایا سارا واقعہ کہ اللہ کے نبی ہجرت کرنے لگا تو یہ کچھ ہوا ہے، تو آپ نے ان کو بڑا اپریشیٹ کیا، بڑی تحسین دی کہ بڑے کہ نا اخیر ایمان کا مظاہرہ ہے جو سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ اسی طرح ایک اور صحابی ہیں خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے خواب دیکھا، خواب میں انہوں نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لیا۔ صبح آئے تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اپنا خواب بیان کیا، تو آپ مسکرا پڑے، آپ کہتے ہیں چلو بوسہ لے لو، تو صحابی نے لے لیا۔ اس کا نصیبے کی بات دیکھیں، اور آپ نے غصے کا اظہار نہیں کیا۔ یہاں بھی دیکھیں نا کس طرح آپ دل جوئی کرتے ہیں، تو اس صحابی کے نصیبے کو دیکھیں، خواب اللہ کے نبی کو سنایا ہے، آپ نے فرمایا جیسے خواب میں بوسہ لیا لے لو، تو اس نے بوسہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لیا، اور آپ نے مسکرا کے یہ عمل کیا، اس کے اس عمل پر آپ خوش ہوئے۔ اسی طرح امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ بھی کئی واقعات، ایک واقعہ صرف پیش کرتا ہوں۔ جب شادی ہوئی نا نہیں تو بعض دفعہ کویسچن بیوی خامد سے کر دیتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میرے ساتھ کتنی محبت ہے؟ یہ سوال کیا امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پیارے نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا، ان کے سوال پہ مسکرائے، مسکرا کے کہا کہ جتنی گرہ مضبوط ہوتی ہے نا اس طرح بڑی پکی اور پختہ محبت ہے، مسکرائے۔ اب امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض چیزیں ہوتی ہیں جو دل میں بیٹھتی ہیں، اب گاہے بگاہے پوچھتی رہتی تھی کہ اللہ کے نبی آپ کی گرہ کی کیا کیفیت ہے، تو آپ کہتے تھے مضبوط ہے، پھر مسکراتے تھے۔ یعنی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی، اپنی بیوی سے بھی، اس سے دیکھ لیں کس طرح ایک قربت کا انداز ہے۔ یہ نہیں کہ خامد بیوی کے لیے خوف کی علامت ہی ہے، ہر وقت وہ ریزرو ہی رہ رہی ہے، خوف ہے، یہ نہیں۔ ایک فطری گھر میں ماحول ہوتا تھا، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ گھریلو کام میں جو ہے وہ معاونت کرتے تھے۔ ہماری تو مشرقی روایات ہی عجیب ہیں، جوائنٹ فیملی میں خاص کر ایسا کو کر کے دیکھ لے، اللہ ماشاء اللہ بچتا ہے، بڑے بڑے قسم کے جو ہے نا وہ پھر باتیں ہوتی ہیں جوائنٹ فیملیوں میں۔ بڑی جہاں جوائنٹ فیملی اکٹھے رہتے ہیں بڑی نعمت ہے نا، وہاں کچھ مشکلات بھی ہیں، اور یہ ایسے ہوتا ہے۔ حالانکہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے گھریلو کام کاج میں اپنی ازواج کے ساتھ معاونت کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے یہ تربیت کی اپنے امتیوں کی کہ اس میں ظاہر ہے انسان ہے، اگر ذمہ داریاں ہو سکتا ہے بچے ہیں تو ان کو سنبھالے، کام کاج کریں۔ بڑے ایسے معاملے ہوتے ہیں کہ جہاں مل جل کر معاملے کو کرنا پڑتا ہے، یہ نہیں کہ اپنی ایک ایگو بنا لے، انا بنا لے، بس جی میں نے تو اس دائرے سے باہر ہی نہیں آنا، یہ جیے مرے اس نے ہی کرنا ہے۔ یہ خود بتائیں اس پہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں؟ انسانیت تو یہی ہے نا کہ اگر ایک میں دیکھیں کہ اس سے ذمہ داری میں مشکلات ہو رہی ہیں، خود بندہ دیکھ لیتا ہے، معاونت کرتا ہے۔ آپ نے تو فرمایا اپنے غلام سے اس کی طاقت سے بڑھ کے کام نہ لو۔
چہ جائے کہ جو بیوی رفیقہ حیات ہے اس پہ ایسی ذمہ داریاں ڈال دے کہ جو اس کی طاقت سے بڑی ہوئی ہیں جبکہ یہ معاونت کر سکتا ہو. بہرحال امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے پیش آتے تھے. اور بعض دفعہ یہ بھی آپ کی سیرت کا حصہ ہے کہ کوئی بندہ اجڑ قسم کا آ گیا ہے, سلیقہ مند نہیں, تو اس کا انداز ادب والا نہیں, تو آپ نے اس کو بھی مسکرا کے جو ہے نا وہ ڈیل کی ہے. اللہ اکبر, غصے کا اظہار نہیں کیا. میرے نبی کی مسکراہٹوں میں بھی حکمتیں ہیں. ایک دفعہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر لی ہوئی تھی اور اس کے کنارے بڑے کھردرے تھے. ایک دیہاتی آیا, اس نے زور سے کھینچا, وہ گلے میں گردن مبارک میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں نشان پڑ گیا. زور سے چادر کھینچی نا, حتیٰ کہ اب تھوڑا پیچھے بھی ہٹے تکلیف سے. اس نے بڑے اجڑ سے لہجے میں معاذ اللہ اس کی بات, کیا محمد تمہارے پاس جو مال آیا وہ اللہ کا دیا ہوا ہے, مجھے اس میں سے دو. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھ کے مسکرائے, غصے کا اظہار نہیں کیا, اس کو سزا نہیں دی کہ تو پہلے یہ بھگتنا پھر تجھے دیکھتے ہیں, نہیں. مسکرا کے تھوڑی دیر خاموش ہوئے. پھر وہ نبی رحمت للعالمین اپنی رحمت کے پھول کیا کہیں گے, یہ بھی لفظ چھوٹے ہیں, اپنی رحمت اس پہ نچھاور کی, کہا ہاں اس کو دے دو, جو کا یہ اونٹ دے دو. کوئی اظہار ہی نہیں کیا, مسکرائے, کوئی غصے کا اظہار نہیں کیا. اور اس کے بعد احادیث میں الفاظ بڑے سخت ہیں, اس سے بھی سخت ہیں, لیکن پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے درگزر کیا. تو یہ مسکراہٹ ہے جاہل پر کہ اس پہ چہ جائے کہ غصے کا اظہار کر کے اس کو سزا دی جائے. آپ نے اپنی رحمت للعالمینیت ظاہر کی, معاف کیا, پھر اس کو معاونت کر دی, اس کے ساتھ تعاون کیا. تو یہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے چند پہلو جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. آپ کی والدہ سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ نے, ان کا بڑا مشہور واقعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں, کہتے ہیں مجھے اونٹ دے دیں, ہمیں کام کاج میں بڑی دقت ہوتی ہے, اس پہ سامان لاد کے لے آئیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ میں تو آپ کو اونٹ کا بچہ دوں گا. اور یہ بات ذہن میں رکھیں, ایک اور بات اس میں بڑی حکمت ہے. یہ ام ایمن آپ کی دائیا کہہ لیں, دائیا تھی. یہ وہی تھی جب آپ کی والدہ فوت ہوئی نا تو یہ ساتھ تھی, یہ لے کر آئی تھی ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ماں کے درجے میں تھی. تو یہ ماں کے درجے میں ایک محبت کا انداز ہے. یہ ماں بیٹے کے جو فیلنگز ہیں نا ان کو صحیح سمجھ آ سکتی ہے کہ میرے نبی کے اس طرح انداز میں تبسم میں کیا حکمتیں ہیں. بڑا قریبی ریلیشن ہے. اور ان کو آپ جنتی خاتون قرار دیتے تھے, سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی کرامتیں مشہور ہیں. کرامت وہ جو کرامات اولیاء اللہ, چھوٹا سا میں نے مقالہ لکھا ہے 15 صفحے کا, اس میں ایک کرامت میں نے درج کی ہے. افطاری کا وقت تھا, سفر میں تھی ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو کوئی چیز کھانے پینے کے لیے نہیں تھی, تو ظاہراً نڈھال ہو گئی. افطاری کا وقت ہوا تو ایک ڈول سا خلا میں آیا اور اس سے انہوں نے پانی پیا. اتنی توانائی اور بڑا لمبا عرصہ اس کو استعمال کرتی رہی, پانی ختم ہی نہیں ہوتا تھا. یہ ان کی کرامت ہے. 1000 چشمہ, اقبال نے کہا نا, 1000 چشمہ تیرے سنگے راہ سے پھوٹے, خودی میں ڈوب کر ضرب کلیم پیدا کر. تو یہ سیدہ ام ایمن تھوڑی دیر وہ پھر کہتی ہیں اللہ کے نبی اونٹ کا بچہ, ہمیں تو اونٹ چاہیے. جب اونٹ سامنے, ساتھ حکم دیا لاؤ بھائی سامنے آ گیا, تو کہتے ہیں یہ بھی تو اما جان اونٹ کا بچہ ہی ہے نا, اونٹ ہے. تو وہ بھی مسکرا پڑی, آپ بھی مسکرا پڑے. تو ماؤں سے یہ ایک محبت کا انداز ہے جو اللہ کے نبی نے سکھایا. یہ نہیں کہ ماں کو غصے میں ہر وقت مل رہا ہے, نرمی کوئی نہیں. بوڑھا ہے, غلطیاں تو ہونی ہیں, بھول جانے. ایک ایک بات کو کئی دفعہ بندہ کرتا ہے, جیسے بچہ کرتا ہے ایسے بوڑھا بھی ایسے ہی ہو جاتا ہے.
ایک دفعہ بتایا پھر پوچھے گا کیا ہوا اس کام کا، پھر کئی دفعہ۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ماؤں کے لیے محبت کی تعلیم دی ہے، کیونکہ آپ کی حقیقی والدہ تو فوت ہو چکی تھی۔ تو اس مسکراہٹ میں بھی یہ تعلیم ہے کہ والدہ سے بھی مسکرا کے ملنا ہے۔ اسی طرح کچھ واقعات اور ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آخری آدمی جنت میں جائے گا اس کا بھی مجھے پتہ ہے، وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اور سب سے پہلے بھی جو جائے گا اس کا بھی پتہ ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ ایک مومن کو ایک بندے کو اللہ تعالیٰ آگ سے نکالیں گے۔ دو واقعات الگ الگ میں بیان کرتا ہوں، یہ پہلے سن لیں۔ ایک بندے کو آگ سے نکالا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہیں گے جا ذرا یہ جنت کا سین دیکھ کے آ، منظر دیکھ کے آ۔ اب جب جہاں سے وہ دیکھے گا اس کو ایسے لگے گا جنت فل ہو گئی ہے، بھر گئی ہے، ساری بھر گئی ہے جنت۔ اب آئے گا تو اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے چل دیکھا ہے جنت؟ ہاں دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمنا کر، جو تو کرے گا ملے گا، تمنا کرتا جائے گا، وہ سارا کچھ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے 10 گنا تمہیں ملے گا۔ وہ کہے گا یا اللہ آپ بادشاہ ہیں اور جنت تو بھری پڑی ہے، تو اس طرح؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں، اللہ کا راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مسکرا پڑیں گے کہ اس کے اس بات پر کہ اللہ کی قدرت کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو پھر اس کی تمنا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ اللہ۔ تو اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے بھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اس سوال پر کہ یا اللہ تو مذاق کرتا ہے، تو بادشاہ ہے، آپ اس پہ مسکرا پڑیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ ایک مسلمان بندے کو لایا جائے گا، اس کے گناہ چھوٹے چھوٹے گناہ اس کو یاد کروائے جائیں گے کہ تیرا فلاں گناہ بھی ہے، فلاں بھی ہے۔ وہ ڈرتا ہوگا کہ ابھی بڑے بڑے گناہ ہیں کہ سامنے لسٹ آنے والی ہے۔ تھوڑی دیر بعد اللہ تعالیٰ اعلان کر دیں گے کہ جا تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا گیا۔ اللہ بڑی اللہ کی رحمت ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اللہ کی رحمت ہے کہ جو سفارش میں بھی نہیں نا لوگ آئیں گے، بعد میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ سے نکال کے جنت میں لے جائیں گے۔ لوگوں نے اللہ کا صرف خوف پھیلایا ہوا ہے کہ ڈر ہے ہم فلاں کی پناہ، یہ اللہ کے بندو اللہ سب سے زیادہ رحیم ہے، یہ رحمت للعالمین نبی بھی اللہ نے ان کو بنا کے بھیجا ہے۔ حدیث پڑھے کہ اللہ تعالیٰ آخر میں وہ اپنی وہ ایک پورا چلو بھر لوگوں کو دوزخ سے جنت میں نکالیں گے، صحیح حدیث ہے۔ تو پھر جب اس کی گناہوں کو نیکیوں میں بدلنا شروع ہو جائے گا نا، تو پھر وہ کہے گا میرا فلاں گناہ نہیں نظر آ رہا، پھر اللہ کے نبی اس پہ مسکرا پڑے کہ پھر خود بتائے گا میرا فلاں گناہ نہیں، اس کو بھی نیکیوں میں بدلو، فلاں بھی ہے، اس پہ اللہ کے نبی مسکرائے۔ یہ رب کی رحمت کے حصول پہ اللہ کے نبی مسکرائے۔ آخری واقعہ